میں تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ عمر اصغر کو، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حافظ عمر اصغر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ نبی کے جسم سے ہو جس کو رشتہ عالی، نبی کے جسم سے ہو جس کو رشتہ عالی، گلاب و عطر سے بہتر ہے وہ پسینہ مجھے، وہ جس کے دل میں نہ ہو آب و ختم رسول، تو رکھنا فرض ہے اس بے حیا سے کینہ مجھے۔ نبی کی شان لکھی عظمت صحابہ لکھو، نبی کی شان لکھی عظمت صحابہ لکھو، کہ اس انگوٹھی پہ رکھنا ہے ایک نہ کہنا مجھے۔ میرے محترم اساتذہ کرام اور طالب علم ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا موضوع صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے سیرت مبارکہ کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین محترم، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ وہ ہستیاں جنہوں نے امام الاتقیاء، خاتم الانبیاء، ساقی غوثر، شافع محشر، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں انہیں موت آئی ہو، ایسے خوش نصیب حضرات کو صحابی رسول کہتے ہیں۔ یہ بات بھی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دین اسلام کی بنیاد ہیں، پکے اور سچے دیندار ہیں، اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار ہیں، اسلام کے وفادار ہیں، آپس میں مہربان اور کفار پر زوردار ہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست دین حاصل کیا اور ہم لوگوں تک پہنچایا۔ یہ وہی مقدس جماعت ہے جسے رب کائنات نے اپنے کلام مقدس، یہ وہی مبارک جماعت ہے جسے رب کائنات نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے چنا تھا۔ دل ان کے پاک تھے، علم ان کے گھیرا تھا، نور وحی سے ان کا وجود منور تھا، جو حقیقت میں علم قرآن تھا، جذبہ اسلام سے شرسار تھے، ایمان ان کا مضبوط چٹان کی طرح تھا۔ یہ وہی مقدس طائفہ ہے جن کے استاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کا نصاب کتاب اللہ تھا، جن کا طریق سنت نبی اللہ تھا۔ سامعین محترم، یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے اپنے کلام مقدس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اس پرعزت جماعت کو کہیں پر اولئک هم المفلحون کہا، کہیں پر اولئک هم الصادقون کہا، کہیں پر اولئک هم الراشدون ذکارا، کہیں پر اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی کہہ کر ان کے تقوی کی گواہی تھی۔ سامعین محترم، آخر ایسا کیوں نہ ہو، یہ وہی صحابہ ہیں جو زبان کے پکے اور دل کے سچے تھے، جنہوں نے اپنے نبی کی آبرو کی خاطر، اسلام کی خاطر، اللہ کے پورے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کی خاطر اپنی بیویوں کو بیوہ کروا دیا، اولاد کو تیم کروا دیا، گھر سے بے گھر ہو کر، وطن سے بے وطن ہو کر پوری دنیا میں اسلامی پرچم لہرایا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پالو گے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا،
جس نے صحابہ سے محبت رکھی گویا اس نے مجھ سے محبت رکھی، جس نے صحابہ سے دشمنی رکھی گویا اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔ سامعین محترم ذرا سوچئے نبی کے ان جانثاروں کو یہ مقام کیسے ملا، اللہ کی رضا کے پروانے کیسے ملے؟ تو تاریخ اوراق پلٹیے اور دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے دین اسلام کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی، کیسی کیسی مشقتیں برداشت کی۔ چنانچہ حضرت بلال حبشی کو گرم دین پر گھسیٹا گیا، حضرت خباب کو جلتے انگاروں پر لٹایا گیا، حضرت ابو بکر صدیق کو اہل حیات چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، حضرت عثمان کو حجرے میں قید کر دیا گیا، حضرت سمیہ اور یاسر کو تڑپا تڑپا کر شہید کر دیا گیا، حضرت حذیفہ کو گھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا گیا۔ لیکن محال ہے ان کی ثقافت میں کوئی فرق آ جائے، ناممکن ہے ان کے ایمان میں تو کوئی کمی آ جائے، بلکہ اس سے ان کا ایمان اور بھی بڑھتا گیا، اللہ کی سرزمین پر اللہ کا نظام قائم ہوتا گیا۔ سامعین محترم میں کہتا ہوں سارا قرآن کا نچوڑ صحابہ ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا نچوڑ صحابہ ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا نچوڑ صحابہ ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا نچوڑ صحابہ ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا نچوڑ صحابہ ہیں۔ بلکہ میں تو ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں رب کے نبوت کا خلاصہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا خلاصہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہے۔ لوگ لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، اگر تجھے طلب ہے جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا، وما علینا الا البلاغ المبین۔